بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا نیم گھومر صاحب سے پہلے کا ایک رابطہ تعلق اور گزشتہ پیوستہ رابطہ رہتا ہے، تو اسی گفتگو کے سلسلے کو آج ہم بڑھاتے ہیں۔ نیم گھومر صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ قرب الہی کے لیے عبادات کے علاوہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کرے اور اس کے لیے موسٹ افیکٹو اور بڑی کارگر ثابت ہو؟ روف صاحب، ویسے یہ سوال تو آپ نے غلط بندے سے کیا ہے، کیونکہ قرب اور وہ بھی اللہ کا، ہم جیسے رند بادہ خاروں کی قسمت میں کہاں، اور ہمارے جیسے گناہگار بندے کہاں کہاں وہ مقام اور کہاں اللہ اللہ۔ تو یہ بات تو بہت بڑی بات ہے، لیکن میں ایک بات کی بات کر دیتا ہوں آپ کو کہ زندگی میں ایک بات ذہن میں رکھیے روف صاحب کہ یہ عبادات، حج، نماز، روزہ، یہ ساری جتنی عبادات ہیں نا، میری نظر میں ان کی حیثیت کسی انسان کے ہلکے سے دل کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ اگر انسان کا دل راضی رکھتے ہیں، انسان کا دل نہیں توڑتے، اور انسان کے ساتھ انسان دوستی کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، الفت کا رشتہ باندھتے ہیں، تو وہ آپ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو اس کی ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ روف صاحب، یہ جو ہندوستان میں آپ کا اسلام پھیلا ہے نا، یہ صوفیاء نے پلایا ہے، اور صوفیہ اپنی خانقاہوں پہ کبھی بھی نہیں لکھتا تھا کہ نماز پڑھو، کبھی نہیں لکھتا تھا روزہ رکھو۔ صوفیہ اپنی خانقاہ پہ پتہ کیا لکھتا تھا کہ جو بھوکا آتا ہے اسے پہلے کھانا کھلاؤ، بھوکے کے چہرے پر مسکراہٹ لاؤ۔ وہ مسکراہٹ لاتے گئے، کچھ دنوں تک وہ لوگ پوچھتے تھے کہ بابا جی تسی انہیں چنگے کیوں ہو؟ وہ کہتے تھے یار چنگا تو میں اس لیے ہوں کہ آپ کلمہ پڑھ لیں۔ یعنی کہ اسلام کی بیسک جو روٹ ہے، وہ جڑ ہے، وہ معاملہ سازی ہے، انسانی دوستی ہے، انسانیت سے پیار ہے۔ میں نا روف صاحب بڑا کہ ایک دفعہ تنگ بھی ہو جاتا ہوں ان باتوں سے کہ ہمارے معاشرے میں اب یہ ساری دنیا کو ایک سلسلے میں لگانے کی طرف کوشش کی جاتی ہے، اور زور زیادہ عبادات پہ دیا جاتا ہے۔ میری دانست میں عبادات کی بجائے معاملات پہ زیادہ زور دیا جائے تو عبادات خود بخود چلی جائیں گی۔ میں نا حاصل پور میں ہم ایک مجلس لگاتے ہوتے تھے، ایک اپنے شہر میں رات کو ہم بیٹھتے تھے، تو ایک بہت بڑی جامع مسجد ہمارے شہر میں ہے، وہاں کے ایک بابا جی تھے، وہ بھی ادھر ہمارے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ وہ ہم کرتے کیا تھے، وہ بھی ایک شغل ہے، وہ کلفیوں والا ہوتا تھا، تو وہ ہمیں پرانے گانے نکال کے سناتا ہوتا تھا، پرانی غزلیں، گانے، اور وہ کہتا تھا جی آج تاڈے لیے ایک نواں ٹوٹکا لے آندا، اور وہ ہم سنتے تھے۔ وہ بابے بھی دو چار ہم بیٹھ جاتے تھے، دوستی گپ شپ تھی۔ ایک دن وہ بابا جی نے کہا نعیم صاحب آج میں آپ کو ایک عجیب بات بتانے لگا ہوں۔ وہ جو سائیکل پر آتے تھے، ایک دوسرے بابا جی کہتے ہیں میں پچھلے 30-35 سال سے اس مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں نے اپنی 8 ایکڑ میری رقبہ تھا، میرا گھر تھا، وہ سارا میں نے بیچ کے نا یہ ایک مخصوص جو ریلیجیس تھاٹ ہے، فکر ہے، اس کو دے دیا تھا، اور میں دن رات یہ ان کے ساتھ ساتھ ایک شہر دوسرے شہر جاتا تھا۔ کہتا نعیم صاحب ہوا یہ کہ میری نا بیوی بیمار ہو گئی، پیسے تو تھے نہیں، میں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا۔ اب 5 وقت کی میں نماز پڑھتا تھا، میں اس مسجد میں وہ پڑھتا بھی تھا، اذان سے پہلے آ جاتا تھا۔ کہتا ہے میں نماز پڑھتا تھا، تو کہتا ہے کہ ایک دن میری بیوی بیمار تھی ہاسپٹل میں نے اپنے ساتھ والے سے، دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے روکا، کہا کہ یار میری بیوی بیمار ہے، مجھے 7,000 روپے کی ضرورت ہے، مجھے دے دیں۔ کہتا ہے کہ وہ سارے نا اچھا بابا کر لیں گے، اچھا ہو جائے گا، کہہ کے نکل گئے۔ کہتا میرا دل بڑا دکھی ہوا۔ میں نے کہا کہ یار میں ایک دفعہ چشتیہ میں تھا تو میرا کام نشیوں نے کیا تھا، کیوں نہ آج ان کے پاس جاؤں، یہ مومنین نے تو مجھے جواب دے دیا۔ کہتا میں وہاں سے سیدھا نکلا، زگ زیگ بناتا ہوا سائیکل کھینچا، عیدگاہ پہنچا تو وہاں پر وہ نا جواری کچھ بیٹھے یا وہ کارڈز کھیل رہے تھے، تاش کھیل رہے تھے۔ کہتا میں نے ابھی سائیکل کھڑا ہی کیا تو انہوں نے دوروں آواز دی پنجابی میں، بابا جی اتنے تبلیغ شبلیغ نہ کرنا، ہمارا کام بہت گیم اینڈ پہ پہنچی ہوئی۔ کہتے بیٹے میں آج تبلیغ کرنے نہیں، میں نے کہا آج سوالی بن کے آیا ہوں۔ ان کا بابا جی کیا ہوا؟ اس نے پتے نیچے رکھ دیے، ان کا جو سرپنچ تھا سب نے نیچے رکھ دیے جواریوں نے۔ کہا بابا جی کیا ہوا؟ فرمانے لگا بیٹے میری بیوی بیمار ہے، ہاسپٹل میں 7,000 روپیہ چاہیے۔ کہتا ہے کہ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جیب میں ہاتھ ڈالا اور 7,000 گن کے کہا کہ بابا جی آپ لے کے ہاسپٹل پہنچے، اسیا گیم ختم کر کے آپ کے پیچھے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں، اسیا گیم ختم کر کے آئے۔ کہتا ہے وہ وہاں گئے، میرے پیچھے آئے، 3,000 روپے مجھے اور دیا، 2 بوتل خون چاہیے تھا وہ دیا۔ اس نے ایک پھر وہاں ایک درد دل والا جملہ بولا جو شاید میں رؤوف صاحب سمجھتا ہوں کہ اس میں پوری انسانیت کا درد سمٹ کے آ گیا۔ اس نے کہا کل جب قیامت والے دن رسول اللہ کے سامنے جاؤں گا تو میں کہہ دوں گا کہ ان نمازیوں کا حساب پورا کریں، ان نشیوں کا میں دوست ہوں، اور اگر میری کو نیکی پسند ہے تو ان کو میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ تو اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سسکتے ہوئے، بلکتے ہوئے
اور آنسو بہاتی ہوئی آنکھیں، سسکتے ہوئے اور بلکتے ہوئے انسانوں کی اشک شوئی کرنا، یہی انسانیت ہے، یہی عبادت اور یہی روزہ ہے، اور یہی ہمارے ایمان کا حاصل ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، ہمارا یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، بہت شکریہ۔